فرعون کو نجومیوں نے کہا کہ فرعون تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تم جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہو، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون بولا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، می وہاں پیدا ہونے دیں گے ہی نہیں، می پیدا ہوا تم نہیں کنے پیدا ہے، می وہاں پیدا ہوا نہیں تم۔ اور قربان جاؤ، فرعون نے پھر وہ سپاہیوں کو مسلط کیا، سپاہیوں کو مسلط کیا کہ دیکھو جو بھی عورت حمل سے ہو حمل کو ختم کرو، جو بھی عورت بچہ پیدا کی ہے اس بچے کو ختم کرو۔ لاکھوں بچے مارے گئے۔ کتنے بچے مارے گئے بھائی بولو، ارے بولو بھائی جلدی سے۔ لاکھوں بچے کو ناحق مروا دیا فرعون کہ اس بچہ کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ لیکن واہ میرے رب، او میرا رب، وہ میرا اللہ کہہ رہا تھا فرعون اللہ ہم ہیں، اللہ ہم ہیں، پیدا ہم کرتے ہیں، زندہ ہم کرتے ہیں، فرعون مارتے ہم ہیں، موسیٰ آئے گا، فرعون سن، موسیٰ آئے گا اور وہ بھی تیرے گھر میں پلے گا۔ سبحان اللہ بولا تو ماشاءاللہ، تیرے گھر میں پلے گا، تیری روزی کھائے گا، تو ہی روٹی کھلائے گا، تو ہی پانی پلائے گا، تو ہی بھات کھلائے گا، موسیٰ وہیں پلے گا۔ یہ اللہ ہم ہے۔ اور قربان جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی نا تو ماں کو اللہ نے القا دیا دل میں کہ ایسا کرو، اس بچے کو اگر بچانا ہے تمہیں تو لکڑہارے سے ایک بکسا بناؤ، بکسے میں بچے کو ڈال دو، دریا میں بہا دو، باقی کام میرا ہے۔ سبحان اللہ بولا دماشا، باقی کام کس کا ہے؟ قربان جاؤ، ادھر سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں، سپاہی گھور رہا ہے، او جو بچہ پیدا ہو رہا ہے سب کو مارتے جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں لکڑہارے کے پاس گئی، یعنی لکڑی کا سامان جو بناتا ہے اسے ہم لوگ کیا کمار کہتے، کیا کہ کمار کوشن نا اپنا بھاشا، کمار کوشن، الحمدللہ کمار کے پاس گئی تو کمار سے بولی نے موگنی ایک بکسا بنے دیتے تھی۔ بولے کی کربو؟ بولے بکسا اے رقم بنابو کہ وہ ہاتھ میں سانس لوا جائے، کھڑکی رہا چاہیے کھڑکی۔ بولے کی کربو اے رقم بکسا رے؟ بولے چھوڑنی تھی بنانی۔ کان کھڑا ہو گیا لکڑہارے کا، لکڑہارا بولا نہیں کوئی بات تو ضروری چاہتی مو کھولے بتا۔ تو یہ عورت ذات دل کی سیدھی تھی، انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، موسیٰ نام ہے اس کا، اسی بچے کو نہ بکسا میں ڈال کر دریا میں بہا دیں گے۔ یہ کمار بولا کہ ٹھیک چھے دی دن بعد تھی اس کو جا ملے جا تو دی دن بعد اس کو۔ ادھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھر آئی اور ادھر وہ کمار اٹھا دروازے کی طرف، فرعون کے دروازے کی طرف بھاگا کہ جس بچے کی تلاش فرعون کو ہے وہ بچہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے، فرعون کو اگر بتا دیں گے تو ہم کو ڈھیر انعام ملے گا۔ دربار پہ پہنچا تو درباریوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ بولا ہم کو فرعون سے ملنا ہے، ارجنٹ ملنا ہے۔ بولا کہ شیشہ میں چہرہ دیکھے ہو؟ تم کیسے فرعون سے ملے گا بے؟ بولا نہیں بھائی موک ملوا دے، ایک دم ارجنٹ ہے، ارجنٹ ہے، دھکا دے دے سپاہی پھر آ جائے، دھکا دے دے پھر آ جائے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے بھائی، جانے دو اندر، جانے دو اس کو، جانے دو۔ دروازہ کھولا، اندر گیا، فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو فرعون کہتا تم کہے کے لیے آیا؟ کہے کے لیے آیا؟ تی بولنا چاہ رہا ہے، منہ سے بولیے نہیں نکل رہا، منہ کی زبان ختم، زبان ختم، طاقت ختم، پاور ختم، کچھ نہیں بول پا رہا، خالی سر کھجلا رہا۔ تو فرعون بولا تی مور مزاق کروا اس میں رے کے اندر اس وائل گرے کے بھیج لو یہاں گرے یار پکڑ 50 جوتا مار یہاں۔
قرآن سنا رہا ہوں، اور پکڑے، سپاہی پکڑا، ہاتھ پکڑا، اس کو باہر لے کر گیا دروازے پر. اچھا دروازہ سے باہر نکلا، زبان ٹھیک ہو گئی. بولے کہو وہ زبان تو ٹھیک ہے گئی ہے، اچھان بھی بولوا چانو نہیں بولو، وہ زبان تو ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر دوبارہ سپاہیوں سے کہا کہ ایک بار اور مجھے اندر جانے دو. بولا کہ نہیں. کہا وہ 50 جوتا پھر بھول گیا، پھر 100 جوتا کھائے گا، پھر ان کا دماغ بہت خراب ہے، چل بھاگ جاؤ. آخر بکسا بنایا. بولا کہ نہیں ہم یہ خبر نہیں دے سکتے. پھر ان کو بکسا بنایا. بکسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھی اور قربان جاؤ دریائے نیل میں بہا دی. اور قربان جاؤ یہ بکسا تیرتا ہوا وہ فرعون کے محل کے قریب سے یہ دریا گزرتی تھی راستہ. تو فرعون نہا رہا تھا. حضرت آسیہ آپ کی فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ قربان جاؤ رحمت اللہ علیہا، بہت بڑی اللہ کی نیک بندی گزری حضرت آسیہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرعون غسل کر رہا تھا، دیکھا ایک بکسا آ رہا ہے. کیسا بکسا ہے بھائی؟ تو فرعون جب ہاتھ بکسا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تھا وہ بکسا پیچھے ہٹ جاتا تھا. حضرت آسیہ ہاتھ بڑھاتی تھی وہ بکسا آگے آتا تھا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. آخر حضرت آسیہ نے وہ بکسا کو پکڑا اوپر لے گئی. بکسا کھولا، دیکھا کہ خوبصورت بچہ. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. پیغمبر خوبصورت ہوتے ہیں، پیغمبر خوبصورت ہوتے ہیں، پیغمبر خوبصورت ہوتے ہیں، پیغمبر حسین ہوتے ہیں، پیغمبر جمیل ہوتے ہیں. اور قربان جاؤ فرعون بولا رے با یہی بچہ جے، یہی تو موسیٰ ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بولی تو دماغ خراب ہے گئی ہو، موسیٰ ڈر تو دلو چھے گئی ہے. موسیٰ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو گیا ہے. ہر کھنا موسیٰ نظروں سے ہو تو کوئی موسیٰ نہیں ہے. ہماری کوکھ میں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ نے یہ بچہ میرے لیے بھیجا ہے. کبھی کبھی آدمی اپنی بیویوں کے ہاتھے مجبور ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا بولیے؟ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا بولیے نا. زیادہ موڑی مت ہلائیے، ہماری ماں بہنیں کل صبح کا ناشتہ بند کر دے گی. خوب موڑی ہلائی لو بچان. آسیہ بولی، حضرت آسیہ نے کہی کہ تمہارے سر پہ بھوت سوار ہے، موسیٰ کا ڈر ہے، ہر بچے میں موسیٰ نظر آتا، یہ وہ بچہ نہیں ہے. تم نے لاکھوں بچوں کو مروا دیا، کب نہیں وہ بچہ مر گیا ہوگا. میری گود میں کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے یہ بچہ مجھے دیا ہے، میں اس بچے کو پالوں گی. فرعون سلنڈر ہو گیا. بولا کہ ٹھیک. حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں اٹھائی، سینے سے لگائی، پیشانی کو چومی. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. ہاں پیشانی کو بوسا دی. اور قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، میرے نوجوانوں سنو، میرے رب کی طاقت دیکھو، میرے اللہ کی پاور دیکھو، میرے اللہ کی قوت دیکھو، قدرت دیکھو میرے اللہ کی. اب بچے کو دودھ پلانا ہے، بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پی نہیں رہا، عورتیں لائی جا رہی ہے. بھائی پلاؤ، بچہ رو رہا ہے، دودھ پلاؤ، بچہ کو دودھ پلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے نا وہ محل آتی جاتی تھی، فرعون کی ہاں آتی جاتی تھی. تو دیکھ لی کہ میرا بھائی ہے ہی ہے. تو انہوں نے کہا، حضرت آسیہ سے کہی کہ ہم ایک عورت کو جانتے ہیں، وہ عورت اگر یہ بچہ کو گود میں لے لے گی نا یہ بچہ چپ ہو جائے گا. بولا جانا جلدی بولا کے لئے کون عورت ہے. حضرت آسیہ کہنے لگی میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، بلاؤ جس کو بلانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی بھی گھر گئی، ماں کو بولی کہ ماں چل. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لی حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا بند ہو گئے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. ماں کی گود پا لیے نا. ارے ماں کی گود میں آ گئے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اتنا ظاہر ہونے نہیں دیا، سینے سے لگایا اور دودھ پلائی.
بچہ سو گیا اور قربان جاؤ پھر یہ ڈیوٹی لگ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ اب اس بچے کو دودھ پلانا تیری ذمہ داری، محل میں ہی رہنا ہے تمہیں، اس بچے کو پل پل میں جب جب بھوک لگے گی دودھ پلانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار جھولنے میں جھول رہے تھے، فرعون آ کے کھلا رہا تھا، بابا کنو چیرے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑا داڑھی، فرعون کا داڑھی پکڑا، مارا ایک تمچا منہ میں. بولے رے با ہم بول رہے ہیں یہی بچہ. ہاں حضرت آسیہ بولی کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا. بولا موک چھوٹا بچہ کنے مان لے، موک داڑھی پکڑے کنے مان لے. بولا نہیں بچہ نہ ہے، اب بچہ تو بچہ ہے. بولا کہ کیسے ہم مانے کہ یہ بچہ ہے وہ بچہ نہیں ہے. قربان جاؤ. تو حضرت آسیہ نے کہ ایسا کیجئے آپ آگ رکھ دیجئے اور سونا رکھ دیجئے اور دیکھیے یہ بچہ کس میں ہاتھ دیتا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو ایک طرف سونا رکھا گیا، ایک طرف آگ رکھی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ہاتھ بڑھانے لگے، حضرت جبرائیل آ کر کے ہاتھ کو آگ میں ڈلوا دیا اور آگ لے کر منہ پہ رکھ لیے. تو حضرت آسیہ نے کہی دیکھے یہ بچہ ہے کہ نہیں ہے. بولا ہاں اب بات سمجھ میں آ گئی، بچہ ہے. ہم کو تو ڈر لگتا کہیں وہی بچہ نہیں ہے. تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیری نسبت کا ہر دم طلبگار ہوں، فضل کر دے خدا تیرا بیمار ہوں، فضل کر دے خدا تیرا بیمار ہوں. میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ. اللہ کی شان، اللہ کی وحدانیت کو پہچانو، اللہ کی ایکتائی کو پہچانو، اللہ کی ربوبیت کو پہچانو، اللہ کی کبریائی کو پہچانو. قربان جاؤ وہ میرا اللہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او اللہ، وہ میرا اللہ ہے. اس لیے میرے بچوں یہ مسجد کے سلسلے میں اس جلسے کا انعقاد کیا گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ، سارا مجمع بولو صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرما تھے. ایک صحابی آیا، پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ کتنی اچھی جگہ ہے مسجد کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اگر جاؤ، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو کتنا آدمی جو ہے نا بیٹھے مسجد میں جا کے بیٹھا 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 بیٹھا، اس کے بعد کی بھیا مجھے نیند ہو سو ہوں. ہاں یہ نیند آئے گی اس لیے کہ مسجد سکون کی جگہ ہے. مسجد سکون کی جگہ ہے. یہ قلب کو سکون ملتا ہے مسجد میں، دل کو آرام مل جاتا ہے مسجد میں، بے چینیاں ختم ہو جاتی ہے، دنیا کا ٹینشن ختم. جب مسجد کے اندر میں داخل ہو جاؤ بڑا سکون ملتا ہے. اور جانتے ہو
ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ ٹینشن بہت زیادہ اگر ہو گیا دماغ میں، وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو، سارا ٹینشن دور ہو جائے گا. سبحان اللہ والا تماشا. 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، ٹینشن دور ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ایک بات یاد رکھو، بڑے تجربے کے ساتھ کہتا ہوں، جو 5 ٹائم کا نمازی ہوگا اس کا برین ہیمریج کبھی نہیں ہوگا. برین ہیمریج نہیں ہوگا. امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو مسلمان ہے، 5 ٹائم کا جو نماز پڑھتا ہے، اس کو برین ہیمریج نہیں ہوگا. اس کو وہ جلدی پاگل نہیں ہوگا. قربان جاؤ مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں. ارے جو بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا، سائنس آج تحقیق کر کے ہمیں بتا رہی. نمازی آدمی کا گھٹنے میں درد نہیں ہوتا جلدی، نمازی آدمی کا کمر جلدی نہیں جھکتا، نمازی آدمی کا یادداشت ہمیشہ مضبوط رہتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. نمازی آدمی کا آنکھوں کی روشنی ختم نہیں ہوگی. مولانا عبد القیوم صاحب رحمت اللہ علیہ چلے گئے. مدرسہ فیاض المسلمین کے تھے. قربان جائیے، 109 سال عمر ہو گئی. اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. 109 سال عمر ہو گئی. بغیر چشمہ کے قرآن پڑھتے تھے، بغیر چشمہ کے کتاب پڑھتے تھے. 109 سال عمر ہو گئی. لیکن سنو، ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی تھی ان کی. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہاں پر آئے ہو صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. صرف جمعہ پڑھنے سے جمعہ پڑھا اور ٹوپی کھولا الماری میں رکھ دیا. اب وہ ٹوپی جمعے کو نکلے گا، وہ ٹوپی اب جمعے کو نکلے گی. اب وہ 1 ہفتہ بعد پھر ٹوپی ڈھونڈے گا. وہ ٹوپی چھلی جان کیا لے گئی ہے؟ تو ماں بولی کہ کوئی ہنڈا کیا لو، بولے جمعہ دن آنا کیا ہوئی چھان. تب 1 ہفتہ ہے گل کے لے گل کو نہیں گل گلو جا کھیتو جا ڈھونڈ. 5 وقت کی نماز پڑھنی انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ، وعدہ کرو انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی. میرے بچوں دیکھو، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، ہم لینا نہیں جانتے. نماز نوازنا چاہتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک یہ نماز تمہیں بری باتوں سے، بے حیائی سے روک دے گی، بچا دے گی. شرط ہے کہ تم نماز پڑھ کر دیکھو. تو نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنی الحمدللہ اس کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، جس جگہ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے زور سے بولو بھائی. ویسے ہمارے لیے تو پوری کائنات کی یہ دھرتی، زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا. امت محمدیہ کے لیے ہی، یہ امت محمدیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ زمین کے کسی بھی حصے میں وہ سجدہ کرے گا، اللہ اس کے سجدے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور امتوں کو یہ فیسلٹی اللہ نے نہیں دیا تھا. عبادت کرنی ہے مسجد میں جا کر کرو، اور جگہ نہیں کر سکتے آپ. جہاں عبادت گاہ نہیں ہے وہاں نہیں کر سکتے. لیکن امت محمدیہ کو اللہ نے یہ فیسلٹی دی، یہ گفٹ کیا ہے کہ دھرتی پر، پوری کائنات کے اندر میں دھرتی پر جہاں بھی سجدہ کرو گے اللہ اس سجدے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. مسجد کا بہت سارے کام باقی، ابھی بہت چھوٹی سی مسجد ہے دیکھا میں نے. اچھا دیکھیے گا، سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمارے جماعتی بھائی آتے ہیں. مسلمانوں، یہ جماعت والے کام جو ہے نا، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین بولے تو الحمدللہ. امریکہ جیسا شہر، امریکہ جیسا کنٹری، قربان جاؤ، جہاں پر ایک بھی مسجد نہیں تھی، ہماری تبلیغی جماعت بھائیوں نے جا کر محنت کری، لوگوں کے درمیان میں اپنا پیسہ خرچہ کر کے، قربان جاؤ، وقت نکال کر قربانی دی. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ امریکہ کے اندر میں ہزاروں مسجدیں بن گئی، ہزاروں مسجدیں. ہمارے جماعتی بھائی آتے ہیں یہاں پر، ابھی لیٹرنگ باتھ روم کا انتظام نہیں ہے، بہت سارے کام باقی ہے، وضو خانہ نہیں ہے، بہت سارے کام باقی ہے. اس کو کون کرے گا؟
ارے کون کرے گا بولیے نا, ہم کریں گے کہ کوئی اور کرے گا؟ مودی جی آئے گا کرنے کے لیے؟ نہیں آئے گا, اسے ہمیں کرنا ہوگا. الحمدللہ. آؤ جنت میں محل کون کون بناؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ, میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ. جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ میں دعا کروں گا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے, میرا وعدہ سچا ہے. آؤ دنیا میں مسجد بنا دو, اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا. زندگی کا کیا بھروسہ میرے مرنے کے بعد؟ میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے. کیوں نہ رہتی زندگی ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کا گھر بنا دیں, ایسا عمل کر لیں کہ مرنے کے بعد قیامت تک اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا, اور مرنے کے بعد اللہ جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا. مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے. ہے کوئی ایسا پہلا سخی جو 5000, دیکھیے ہم 5000 مانگ رہے ہیں, اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے, آپ زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہے کوئی پہلا سخی 5000 روپے دینے والا؟ مکھیا ہو, سرپنچ ہو, پارشد ہو, ممبر ہو, ماسٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, چھوٹا بابو ہو, بڑا بابو ہو, تاجر ہو, کسان ہو. پہلا نام انشاءاللہ مجھے چاہیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس کا نام پہلے آ جائے. 5000 روپے دینے والا ایک نوجوان کوئی تیار ہو جائے. اچھا اس میں دوہرا ثواب ہے. اگر اپنے ماں باپ کے نام پر اگر آپ مسجد بناتے ہیں, یہ پیسہ دے دیتے ہیں, انشاءاللہ جیسے ہی آپ نے نیت کیا, اللہ قیامت تک جب تک یہ اس دھرتی پر یہ مسجد قائم رہے گی, اللہ قبر میں آپ کے ماں باپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. آپ مسجد بنا کے مرو گے, اللہ پاک آپ کو بھی قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. پہلا سخی 5000 روپے دینے والا, پہلا کوئی دانی, پہلا کوئی سخی سخاوت کرنے والا, اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر مسجد بنانے والا, پہلے نمبر پر اس کا نام آ جائے, انشاءاللہ میں اس کے لیے 5 دعا کر دوں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس کا نام پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے انشاءاللہ. آمی اونر جن نے 5 دعا کرے دیبو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہے کوئی نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, ایک سے ایک پیسہ والا, ایک سے ایک زمیندار یہاں پر, ایک سے ایک عہدیدار یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. الحمدللہ. پہلا کوئی میرا بھائی 5000 روپے دینے والا, انشاءاللہ اپنا نام کو پیش کرو, ہم 5 دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. ہے کوئی پہلا نوجوان بھائی؟ ایک نوجوان آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے, واہ بیٹا آ جاؤ. یہ دیکھیے پہلا نوجوان آ گیا. دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا, جو دینے والا ہے وہ, ارے بولو بھائی, جو دینے والا ہے وہ دے گا. اور جو دینے والا نہیں ہے یہ تقریر سنائیے مت, تقریر کھلا کے الٹا دیئے, یہ 1 ٹکا نہیں دے گا. اے ماشاءاللہ. آجا بھائی یہ راستہ دے دو, آنے کا راستہ دے دو, ادھر دے دو بھائی, راستہ دے دو بھائی. ارے راستہ دو ان کو آنے کا بھائی.